خود پہ تو ذرا غور کریں، دیکھیں کہ ہم کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو کیا بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے، کس انداز کا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خاص لطیفہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا توفیق الہی کا ایک جزء ہے، وہ توفیق الہی کے جزے کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے، ایک جز اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذرا سا نور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ذہن میں رکھا ہے، اور اس کو ہم لطیفہ انا کہتے ہیں۔ یہ ذہن بڑی کائنات اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ یہ سوچوں میں، خیالوں میں جو سفر کرتا ہے، جو خوابوں میں سفر کرتا ہے، جو عکس جنریٹ کرتا ہے، جو ویژول یہ بناتا ہے، اور ان کو جتنا یہ محفوظ رکھتا ہے اپنی یادداشتوں میں، وہ ہم اس چیز کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی رب کی تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسی طرح ہمارا باقی جو جسم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے، چاہے ظاہری میٹیریل ہے، چاہے ظاہری چیزیں ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی ہی قیمتی اور بڑی ہی انمول نعمتیں ہیں۔ ہمارا اگر ایک ہاتھ نہ ہو تو ہماری کیا پوزیشن ہو، اگر دونوں ہاتھ نہ ہو تو پھر ہم کس حال کے، ہمارا ایک پیر نہ ہو تو ہم کس کیفیت میں ہوتے ہیں، اگر دونوں پیر نہ ہوں تو ہمارا کیا حال ہو۔ اسی طرح ہماری زبان ہے، ہم بولتے ہیں، جو گونگے ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کی زندگی کس حد تک ادھوری رہتی ہے، جو نابینا ہیں ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کیسی ادھوری زندگی ہے، جو سماعتیں نہیں رکھتے ان کو تو دیکھیں وہ کیسی ادھوری زندگی جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں جو ہمیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ باقی اس دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے نوازی ہیں، تو ہم اپنی ذات پہ ذرا سا غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی ذات پہ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی ذات پہ ہی اسٹڈی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی ذات کو ہی کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے اپنی ذات کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی ذات کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کروا دیا، تو یہ سجدہ آخر کس لیے کروایا تھا؟ یہ سجدہ اسی لیے کروایا تھا کہ اس کی تقدیس رہے، اس کی تکریم رہے، اس کا احترام رہے، اس کی عزت رہے، اس کی آبرو رہے، اس کا معیار رہے، اس کا وقار رہے۔ اتنا وقار، اتنا معیار، اتنی آبرو، اتنی عزت، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا تو کی، لیکن ہم پھر بھی اس کے باوجود ان پہ غور تک نہیں کرتے، ان کا خیال تک ہمارے دل میں نہیں گزرتا۔ ہم بھٹکتے ہیں دنیاوی معاملات میں، ہم بھٹکتے ہیں دنیاوی خیالات میں، ہم بھٹکتے ہیں دنیاوی کاروبار میں، ہم بھٹکتے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیاوی معاملات کے پیچھے، دنیا کی اتار چڑھاؤ کے پیچھے، دنیا کی تعمیر اور ترقی کے پیچھے، دنیا کی ان تمام چیزوں کے پیچھے جو کہ فنا ہو کے رہ جانی ہے، اور بالآخر ایک دن ہمارا یہ وجود بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو یہ وجود جب فنا ہو جائے گا، جب ہمیں موت آ چکی ہوگی، تو اس کے بعد بھی ہمارے کچھ معاملے اللہ نے رکھے ہیں، تو وہ معاملے آخر کیسے پیش آئیں گے، کیوں کر پیش آئیں گے، کس طرح پیش آئیں گے، وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ اگلے مرحلے میں جا کے معاملات بیٹھیں گے اور معاملات پیش آئیں گے، وہ آخر ہماری ذات میں ہے نا۔ وہ جو ہماری ذات میں ہے، جس نے آگے جانا ہے اور آگے کے معاملات کو فیس کرنا ہے، آگے کی نعمتوں کا لطف اٹھانا ہے، یا آگے کے معاملات میں وہ رسوا اور خوار ہونا ہے، تو وہ آخر کیا چیز ہے، اس پہ کبھی غور کیوں نہیں کرتے؟
اس پہ ذرا سا غور کبھی تو کریں، اپنی ذات پہ ذرا سا غور تو کبھی کریں۔ ذرا سا بھی غور ہم نہیں کرتے، اپنی ذات پہ غور کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم رب کی کیسی عجیب خلقت ہے، اللہ کی کیسی عظیم خلقت ہے، اللہ کی کیسی ہم ایک محبوب خلقت ہیں۔ لیکن اللہ کے حب کا، اللہ کی محبوبیت کا، اللہ کے عشق کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی تکبیر کا، اللہ تعالیٰ کی کرامات کا، اس کی نعمتوں کا ہم اندازہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں پرکھا، ہم نے اپنے آپ کو کبھی جانچا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ پہ کبھی غور نہیں کیا۔ لہٰذا اپنی ذات پہ غور کیجئے، اپنے آپ پہ غور کیجئے، اپنے معاملات پہ غور کیجئے، اپنی اس ہستی پہ غور کیجئے۔ آپ کے سامنے ایسے ایسے راز کھلیں گے، آپ غور کریں تو صحیح، آپ وقت نکالیں تو صحیح، آپ اپنی اسٹڈی میں ذرا سا ٹائم تو نکالیں۔